نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المسلمین ثانی، بے شمار فضائل کے مالک، جن کی فضیلت میں، جن کے منقبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ من جملہ فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت، جس کو تمام فضائل کی اگر بنیاد اور جڑ اور اصل کہی جائے تو شاید بیجا نہیں ہوگا، کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت اور مسلمانوں کا غلبہ اور مسلمانوں کی طاقت میں چار چاند لگ گئے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہمارا دین، ہمارا اسلام سچا ہے تو ہم بیت اللہ کے صحن میں کھلے عام نماز کیوں نہ پڑھے، ہم کیوں چھپ چھپ کر نماز پڑھیں۔ اور جس وقت ہجرت کا موقع آیا تھا اس وقت بھی پہلے اعلان کیا تھا کہ جس کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو اور جس کو اپنی بچی یتیم کرنی ہو، آئے عمر کا راستہ روک لے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ کھلے عام آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ یہی حضرت عمر ہیں کہ جنہوں نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد بے شمار ممالک کو فتح کیا، بڑے بڑے تاریخی کارنامے انجام دیے، ایسے کارنامے انجام دیے کہ اب تک تاریخ میں آپ کے کارناموں کی نظیر ملنا بڑی مشکل ہے۔ آپ کی شہادت مسجد نبوی میں ہوئی، اور یوں کہا کرتے تھے کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے مکہ سے مدینہ میں بھیج دیا ہجرت کر کے، وہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ مدینہ میں میری شہادت کو کھینچ کر لائیں۔ ظاہر بات ہے امیر المسلمین ہونے کے ناطے ان کو باہر جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آخر کار ہوا بھی ایسا ہی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو کہ مجوسی تھا، ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا۔ حضرت عمر سے کچھ شکایت کی تھی، آپ نے اس کی شکایت پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گیا اور اس کی دشمنی بھڑک گئی حضرت عمر کے خلاف۔ تو اس طاق میں لگا رہتا تھا کہ جب موقع ملے تو میں آپ پر حملہ کر دوں گا۔ اور آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، اور نماز شروع ہو گئی تھی، وہ کہیں چھپا ہوا تھا ایک خنجر لے کر، جس کو اس نے زہر میں بھگویا تھا، اور اس نے پے در پہ آپ پر خنجر کے وار کیے، آپ محراب میں گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا اور انہوں نے نماز مکمل فرمائی۔ اس حملے کے بعد آپ کچھ ہی دن تک زندہ رہے۔ سن 23 ہجری محرم الحرام پہلی تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو آپ جیسا بادشاہ نصیب فرمائے، آپ جیسا حکمران اور امیر المومنین عطا فرمائے، آپ کے کارناموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔